حافظ ابراہیم یہ بھی عہد جدید بلکہ جو اصل بیداری کا عہد ہے، اور جن لوگوں نے سامی بارودی کے مشن کو آگے بڑھایا جس طریقے سے احمد شوقی تھے، ایسی حافظ ابراہیم بھی ہیں۔ حافظ ابراہیم کی ولادت کے سلسلے میں دو قول ملتے ہیں، ایک یہ کہ 1970 میں ولادت ہوئی، اور ایک ہے 1870، اور ایک ہے کہ 1872 میں۔ انتقال ان کا 1932 میں ہوا ہے۔ اور ان کی شاعری کے اندر قومی حمیت، دینی غیرت اور عربی زبان سے انتہائی درجے کا تعلق اور اس سے وارفتگی، اسی وجہ سے جب عربی زبان پر حملے شروع ہوئے اور فصحا کے مقابلے میں عامیہ کو ترجیح دی جانے لگی تو ان کی غیرت جاگ اٹھی، اور پھر انہیں وہ مشہور قصیدہ کا جس میں عربی زبان کی زرخیزی، اس کی معنویت اور ہر دور اور زمانے میں ترقی و تمدن، چاہے وہ صنعتی انقلاب ہو، سب کے ساتھ دینے کی اس کی بھرپور صلاحیت اور قدرت کا اظہار کیا ہے۔ تو حافظ ابراہیم بھی معاصر شوقی، حافظ ابراہیم یہ احمد شوقی کے معاصر ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ وَكَانَ كَلَامُهُ أَيْضًا مُتَّصِفًا بِالْقُوَّةِ وَالْجَسَالَةِ، اور حافظ ابراہیم کے کلام میں بھی تاثیر و قوت، اصالت اور پختگی پائی جاتی ہے۔ وَكَانَ يُجِيدُ التَّعْبِيرَ عَنْ مَشَاعِرِ الْقَوْمِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، یہ اپنے اسلامی قومی احساسات اور جذبات کی ترجمانی بہت اچھی کرتے تھے۔ اجازہ کے معنی کسی کام کو اچھا بنا کر پیش کرنا۔ وَلِشِعْرِهِ أُسْلُوبٌ يُعْجِبُ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ شِعْرِ شوقی، ان کا ایک ایسا نرالا اور انوکھا انداز اور اسلوب بیان ہے جس کو لوگوں نے شوقی کی شاعری کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی ہے اور اس کو پسند کیا ہے۔ تو یہ اس کا امکان ہے کہ ہر شاعر کے اندر کچھ انفرادی اور ممتاز خوبیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسرے میں پائی نہیں جاتی، تو ہر ایک کے وہاں کوئی نہ کوئی پہلو امتیازی ہوتا ہے۔ تو بعض پہلوؤں میں احمد شوقی ممتاز ہے اور بعض میں حافظ ابراہیم۔ ومن نماذج شعری ابیات من قصیدۃ له يعبر فيها عن عاطفة المسلمین، ان کے شعری نمونوں میں وہ اشعار بھی ہیں، اس قصیدے کے اشعار ہیں جس قصیدے میں انہوں نے مسلمانوں کے عاطفہ، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کی ترجمانی کی ہے، اور ماضی میں جو عزت و شرف اور مسلم قوم کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا، اس کے چلے جانے، اس کے فوت ہو جانے پر مسلمانوں کے حسرت و افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في معاقينا۔ لم يبق شيء من الدنيا، دنیا کی کوئی چیز، یعنی دنیاوی جاہ و جلال، منصب، کر و فر، حکومت، اقتدار، قیادت و سیادت، بأیدینا، اب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں باقی نہیں رہی۔ ان کو جو عہد ملا وہ تو عہد وہی ہے جو برطانوی سامراج کا عہد ہے، ذہنی اور فکری اور سیاسی غلامی کا عہد ہے کہ بالکل محکوم تھے، کچھ کر نہیں سکتے، اوپر سے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ برطانوی وائسرائے کہتا ہے ویسا ہی کرنا ہے۔ الا بقیۃ دم، الا یہ کہ اتنی ہی چیزیں رہ گئی، یا صرف ہماری آنکھوں میں کچھ آنسو کے قطرے باقی رہ گئے، اب رونے کو بھی کوئی سامان نہیں ہے،
کوئی کسی ہماری آنکھوں میں آنسو باقی کے روتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ کننا قلادۃ جید الدار فانفرطت وفی یمین العلا کننا ریاحین۔ قلادہ ہاتھ، گلے کا، جید گردن کو کہتے ہیں۔ گوئے کہ زمانے کی تشبیہ دی ہے دوشیزہ سے، جس کے ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اور حسن پیدا ہوتا ہے، اور ہاتھ چھین لیا جائے تو گوئے کہ بالکل وہ خالی نظر آتی ہے۔ انفرادہ میں ٹوٹنا، بکھر جانا۔ ہم تو زمانے کی گردن کا ہار تھے، یعنی ہم کوئی دنیا کا تاج تھے، لوگ ہمیں اپنے سروں پر بٹھاتے تھے، سب ہمارے ماتحت تھے، تو ہم تو زمانے کی گردن کا ہار، اس کے سر کا تاج تھے۔ فانفرطت، لیکن یہ ہار بکھر گیا ہے، خاص طور سے خلافت عثمانیہ، دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کر رہے تھے وہ لوگ، اور جب زوال کا شکار ہوئی، اس کو تقسیم کر دیا گیا تو سب چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لوگ بٹ گئے، تو فانفرطت، پھر وہ ہار بکھر گیا۔ وفی یمین العلا کننا ریاحین، اور ہم بلندی کے دائیں ہاتھ میں پھول تھے۔ ریاحین کے معنی پھول، یعنی ہم روشن تھے، ہم بڑی آب و تاب کے ساتھ رہ رہے تھے۔ کانت منازلنا فی العز شامخۃ لا تشرق الشمس الا بمغانین۔ مغانین الدور والقصور، مکانات، محلات۔ تو کانت منازلنا فی العز شامخۃ، ہمارے گھر عز و شرف میں بڑے بلند تھے، یعنی ہم لوگوں کو، ہمارے گھروں کو، یا ہم عز و شرف کی چوٹی پر فائز تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ سورج طلوع نہیں ہوتا تھا مگر ہمارے ہی گھر میں، یعنی سورج ہمارے ہی رقبہ اقتدار میں طلوع ہوتا تھا۔ جیسے برطانیہ کے بارے میں کہتا تھا کہ ہماری سلطنت وہاں تک ہے کہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے دنیا کسی نہ کسی حصے میں وہ نکلا رہتا ہے۔ جیسے آج کل امریکی سامراج ہے، برطانیہ اس سے زیادہ دنیا کے اکثر حصہ پر اسی کا قبضہ تھا۔ تو یہ مسلمانوں کا تھا، پھر مغل، پھر عثمانیوں کے دور میں مشرق میں بھی، یورپ میں بھی ان کا اقتدار پھیلا ہوا تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید کہتے تھے بادل کو دیکھ کر تم کہیں بھی جاؤ برسو، لیکن تمہارا ٹیکس میرے ہی پاس آئے گا۔ وَكَانَ أَقْصَى مُنَى نَهْرِ الْمَجَرَّةِ لَوْ مِن مَّائِهِ مُزِجَتْ أَقْدَاهُ سَاقِينَا۔ وَكَانَ أَقْصَى مُنَى نَهْرِ الْمَجَرَّةِ، مجرہ کہتے ہیں کہکشاں، اور مجرہ سے مجریٹ، یہ وہ در کا یورپ میں جو سمندری جزیرے ٹاپو ہیں۔ تو وَكَانَ أَقْصَى مِنَّا نَهْرِ الْمَجَرَّةِ، ہماری اقصی مونن کہ نہر مجر کی انتہا ہماری تھی، یعنی دنیا کے آخری حصے تک پہلے میں تھے، یا کہکشاؤں تک ہمارا مقصد، یا کہکشاؤں تک پہنچنا ہمارا مقصد تھا، یعنی دور تک رسائی حاصل کر لینا۔ لو من مائہ، کاش ہمارے ساقی کے پیالے جام میں اس کا پانی ملایا گیا ہوتا۔ اتنے افسوس کہ ہم تو وہاں تک پہنچ گئے تھے، وہاں تک پہنچ جاتے تو آج ہماری اور شان شوکت ہوتی۔ تو لو من مائہ مزجت اقداہ ساقینا، ساقی پلانے والا، شراب پلانے والا، قدہن جمع جام، پیالہ، کہ ہمارے ساقی کے جام میں اس کا پانی ملا ہوتا۔ فالشحب لو انا کانت مسخرۃ، شحب چنگاری کہتے ہیں، یہ روشن تاروں کو مراد ہے۔ مسخرہ، سخرہ کے معنی قابو میں کرنا، کنٹرول میں کرنا۔ والشحب لو انا کانت مسخرۃ،
کہ روشن یا شہاب ثاقب یہ ان لوگوں کو مارنے کے لیے، ان پر پتھر برسانے کے لیے ہوتے، من کان یبدو من اعادینا، جو ہمارے دشمنوں میں سے سامنے آتا، یعنی ہم تو کچھ کر نہیں سکے، قدرت ہمارے دشمنوں سے ہم کو بچا لیتی. کہ لو انہا کانت مسخرتن، کہ شہاب ثاقب روشن تارے، بلند تارے اگرچہ ہمارے دشمنوں کو مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے مسخر تھے. رجمی کہتے ہیں پتھر مار کر ختم کرنا. فلم نزل اے فلم نزل نتقدم ونتمتع بالعز والشرف والسیادة والقیادة وصروف الدهر ترمقنا. صروف الدهر اے حوادث الزمن، زمانے کے حادثے، واقعات، مصائب زمانہ. رمقہ کہتے ہیں دیکھنا، گوشہ چشم سے دیکھنا، تاک میں رہنا، کیا مراد وہی ہے. تب نزل، ہم تو مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، یعنی ہماری قوم، اور زمانے کے مصائب ہمیں کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی تاک رہے تھے. کبھی ذرا سے غافل ہو تو ان پر ہم کو مچک لے. شطرنج کے معنی بھی آتے ہیں، کنکھیوں سے دیکھنا حال کے طور پر ہے. وَتَخْدَوْنَ الدُّنْيَا وَتُلْهِينَا، دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی تھی اور ہمیں لہو و لعب میں لگائے رکھا. یعنی ہم دنیا میں پڑ گئے، اصل ہمارا کام جو تھا اس کو بھول گئے. اللہ کے معنی غافل کر دینا، لہو و لعب میں مبتلا کرنا. حتی غدونا، یہاں تک کہ یہی صورتحال جاری رہی. حتی غدونا اے اصبحنا، ہماری یہ صورتحال ہو گئی کہ ولا جاہن ولا نشبن، نشب کہتے ہیں مال. اب حال یہ کہ نہ ہمارے پاس کوئی جاہ و منصب ہے اور نہ ہی مال و منال ہے. ولا صدیق، نہ ہی ہمارے دوست ہیں. ولا خل، نہ ہی حقیقی و دلی دوست ہیں. یؤاسینا، جو ہماری غمخواری کرتا. کل جو ہمارے بڑے دوست بن رہے تھے، ہمارے ہمنوا تھے، ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے، آج وہ سب مکر گئے، دھوکہ دے گئے، سب چھوڑ دیا. وہی ہے ترکوں کو برطانیہ نے اکسایا، اسرائیل نے ان کو اکسایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب انقلاب ہو گیا اور خلافت ٹوٹ گئی تو ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان کو بھی ختم کر دیا. تو نہ تو کوئی جاؤ منصب رہا، نہ مال و متا رہا، نہ ہمارے سچے و دلی دوست رہے جو ہماری غمخواری کرتے ہیں. سب چھوڑ کر چلے گئے، ہنس رہے. تو یہاں پر خالص وہی ہے کہ ملت اسلامیہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اس پر اپنے حسرت و افسوس کا اظہار کیا. النبغاء الآخرون، یعنی ان دو شاعروں کے علاوہ اور بھی ممتاز شعراء اس عہد میں ہوئے ہیں. تو واشتہر بالنبوغ بالشعر بهذا العہد الاستاذ احمد محرم من مصر، کہ اس عہد کی شاعری میں اقصا کے معنی آخری منزل، انتہا. اقصا بھی کہتے ہیں آخری منزل، انتہا، غایت، منزل، کنارہ. ہونا کے بعد تمنائے، آرزوئے. اور نار المجرہ کہکشاؤں کی نہر، دریا. اور ایک وہ بھی ہے اسی طرح لاتے ہیں مجر، کہ یورپ کے اندر ایک جزیروں کا ٹاپو ہے. تو واشتہر بالنبوغ، اس عہد کی شاعری میں جو لوگ ممتاز ہوئے ہیں صلاحیت و لیاقت میں، قادر الکلامی میں، ان میں مصر کے احمد محرم ہے. بھائی شجرن تو بہت آیا ہے، شجرن کے معنی آتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا، یعنی ایسا دیکھنا کہ کہتے موقع کی تلاش میں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ درجے میں دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں اور استاذ کو دیکھتے رہتے، ذرا سے غافل ہو کھٹ سے نکل لیتے ہیں، تو جس طرح وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ ہے شجر. ساتھ کو سمجھ میں آ گیا الگ سے. احمد محرم یہ بھی اسلامی گویا کے ادب کے نمائندہ شعروں میں، ان کے وہاں بھی اسلامی احساسات اور جذبات کی بہترین ترجمانی ملتی ہے. فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَرِيزِ الْقَوِي، انہوں نے قریض کے معنی ایک شعری ہے، انہوں نے اپنی طاقتور شاعری میں
اپنے اور اپنی ملت اور قوم کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ وخص الموضوعات الاسلامیہ بجانب کبیر من شعری، اور انہوں نے اپنی شاعری کا بڑا حصہ اسلامی موضوعات کے لیے خاص کر دیا ہے، اس لیے ان کو عہد حاضر کے اسلام پسند شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ دیوان خاص یدعا بالدیوان مجد الاسلام، ان کا ایک خاص یعنی شہرت یافتہ دیوان ہے، اس دیوان کا نام مجد الاسلام ہے۔ یستجاد شعر، اس دیوان کے اشعار بڑے پسند کیے جاتے ہیں، ان کے داد تحسین دی جاتی ہے۔ وَيُقَدَّرُ فِي أَوْسَاطِ الْأَدَبِ وَالدِّينِ، دین و ادب کے حلقوں میں اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوتی ہے، خاص طور سے علماء دین، ان کے وہاں اس کو پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہے۔ واشتہر بهذا العہد فی العراق، اسی عہد میں عراق کے علاقے میں استاد جمیل صدقی الزہاوی، استاد رضا شبیبی، عبد المحسن الکاظمی، یہ عراقی شعراء ہیں، یہ لوگ بھی مختلف موضوعات پر اپنی شہرت اور مقبولیت رکھتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُمْ قَصَائِدَ شعریہ قویہ فی مختلف الموضوعات، مختلف موضوعات پر ان کے طاقتور شعری قصائد ہیں، گویا کہ یہ نثار بھی ہیں، جس طریقے کے شاعری کرتے ہیں، نثر نگاری کے نمونے بھی اچھے ان کے کلام کے پائے جاتے ہیں۔ ایسے عراق میں خاص طور سے معروف الرصافی، رصافی نہیں ہے رصافی، یہ بڑے مشہور شاعر ہیں، جن کا انتقال 1945 میں ہوا ہے۔ وقت امتاز شعر بالروعۃ والقوة والمتانہ، ان کی شاعری روعہ، رعنائی و لطافت، قوت و تاثیر اور کلام کی ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے پختگی میں یہ مہارت اور امتیاز رکھتے ہیں۔ ایسی ان کی شاعری کے اندر قدیم عہد کی بلاغت اور عہد جدید کی سلاست اور روانی پائی جاتی ہے، یعنی یہ قدیم و جدید دونوں کے جامع ہیں۔ وَلَهُ تَلَامِيذ وَأَتْبَاعٌ صَارُوا عَلَى خَطَّتِ الشِّعْرِيَّةِ، ان کے بہت سے شاگرد اور ان کے پیروکار ہیں، جن لوگوں نے ان کے شعری نہج، ٹھب اور اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ سارا علی چلنا منے ایک اختیار۔ اب رصافی کا ایک نمونہ دے رہے ہیں۔ تو ومن نماذج شعری قصیدۃ النحن والماضی، ان کا قصیدہ نحن والماضی کو عنوان سے کہ ہم آج کیا ہیں اور ماضی میں کیا تھے۔ ینادی فیہ امتہ للمحاولہ، کہ اس قصیدے میں انہوں نے اپنی امت کو آواز دی ہے، ان کو للکارا ہے، ان سے اپیل کی ہے کہ وہ مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشش کریں، کہ اپنا کھویا وقار اور مقام واپس لے لیں۔ یقول فیہ ای یقول فی هذه القصیدہ او فی ابیات من هذه القصیدہ، اس قصیدے کے چند اشعار میں اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اجل ان القبائل من معد علوا فتصنموا المجد المجید، یہ قبیلہ معد اور آ جائے یہاں پر، علوا بلندی، رفعت و بلندی، تصنم اے سعید چڑھنا، مجد المجید عظیم اور پختہ، مجد و شرف، جس سے مراد یہاں پر عمدہ بہتر۔ اجل ہاں، قبیلہ معاذ سے تعلق رکھنے والے قبائل یا رفعت و بلندی کے اعتبار سے قبیلہ معاذ کے متعدد قبیلوں نے تصنموا المجد، اور اگر اس کو بدام فعلی پڑھے علو، علا یالو، بلندی کی طرف جانا، یہی بہتر ہے کہ ہاں قبیلہ معاذ کے قبیلے مختلف قبائل وہ بلندی کی طرف گئے، پھر رفعت و بلندی حاصل کی، چنانچہ ان لوگوں نے عظیم
بلندی اور رفعت حاصل کر لی یا بلندی کے مقام پر فائز ہو گئے. یعنی ماضی کو یاد کریں کہ ہمارے ایک وہ آبا و اجداد اور اسلاف تھے کہ ان لوگوں نے کوشش کی تو دنیا انسانیت میں ایک مقام بلند حاصل کر لیا. وَلَكِنْ أَيُّهَا الْعَرَبِي إِنِّي أَرَاكَ لِغَيْرِ مَا يُجْدِ مُرِيدًا. اب جو حالات حاضرہ ہے موجودہ جو قوم کی صورت حال ہے اس کی ترجمہ ہے کہ وَلَكِنْ أَيُّهَا الْعَرَبِي، اے عرب کے باشندہ، اے عرب کے رہنے والوں، اے عربی، انی اراکا مریدن لغیر ما یجدی، اراکا مریدن لغیر ما یجدی، کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ایسی چیز کا قاصد ہے، ایسی چیز پر یا ایسی منزل پر جا رہا ہے ما یجدی، جو مفید نہیں ہے، جو فائدہ نہیں دے گا. یعنی تو ایسے راستے پر چل رہا ہے یا ایسے لوگوں کو اپنا امام مقتدیٰ بنا لے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. وما یجدی افتخارک بالاوالی اذا لم تفتخر فخرا جدیدا. بہت خوب، اچھی بات کہی ہے. اوالی پہلے کے لوگ یا بالمعاصی الماضیہ، اور ایسے ہی ماضی کے کارناموں پر تمہارا فخر کرنا، ما یجدی، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اسے بیان کرتے رہے کہ ہمارے اسلاف یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب کرنے کا جو کام ہے اس کی ضرورت ہے کہ وما یجدی افتخارک بالاوالی، ماضی کے کارناموں پر فخر کرنا یہ مفید نہیں. اذا لم تفتخر فخرا جدیدا، جب تک کہ آپ خود ایک نئے فخر کرنے والا کام نہ کر لے، کہ خود ایسا کارنامہ انجام دے کہ آپ بھی فخر ہے اور آپ کے آنے والے لوگوں کو فخر ہو کہ ہمارے اسلاف نے ایسا کیا تھا. ارا مستقبل الایام اولا بمطمح من یحامل ان یسودا. اولا کے معنی یہاں پر اجدر، الیق، لائق، مناسب، قابل، سزاوار. مطمح کے معنی یہ نظر، منزل مقصود، مقصد میں آنے والے دنوں کا مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ لائق اور قابل ان لوگوں کے یا اس شخص کے جو کوشش کر رہا ہے سیادت اور قیادت کی. یعنی مستقبل ان لوگوں کا ہے جو جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں سیادت و قیادت حاصل ہو جائے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے ہی رہ جائیں گے، اور جو قومیں آگے بڑھیں گی وہ ترقی کر جائیں گی. جیسے یورپ بڑھ گیا، سادہ یسود، قیادت، حکمرانی، لیڈری کرنا. وَهَلْ إِنْ كَانَ حَاضِرٌ شَقِيًّا نَسُودُ بِكَوْنِ مَاضِينَ سَعِيدًا. استفہام انکاری ہے یہاں پر. کیا ہمارا اگرچہ ہمارا حال برا ہی کیوں نہ ہو، شقیقاً برا، بدبخت، کہ اگرچہ ہمارا حال برا ہی کیوں نہ ہو، کیا ہم صرف اس بنیاد پر قیادت کر سکتے ہیں بِكَوْنِ مَاضِينَ سَعِيدًا کہ ہمارا ماضی بڑا اچھا، روشن اور خوشحال تھا، یعنی ماضی میں بڑے ایسے تھے تو آج بھی وہ چیز حاصل ہو سکتی نہیں. آئندہ تو اسی کا ہوگا، مستقبل میں اسی کی قیادت چلے گی جو کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں گے. تو کیا اگر ہمارا ماضی حال برا ہو تو ہم صرف اس بنیاد پر کہ ہمارا ماضی اچھا تھا قیادت کر سکتے ہیں؟ نہیں. فَدَعْنِي وَالْفِخَارَ بِمَجْدِ قَوْمٍ مَضَى الزَّمَنُ الْقَدِيمُ بِهِمْ حَمِيدًا. حمیدہ یہاں مفعول ہے قابل تعریف. فَدَعْنِي وَالْفِخَارَ بِمَجْدِ قَوْمٍ، چھوڑو اور اس قوم کی عزت و شرف پر فخر نہ کرو. مضى الزمان القدیم بِهِمْ حَمِيدًا کہ زمانے ماضی ان کو لے کر چلا گیا اس حال میں کہ وہ قابل تعریف تھے. یعنی ہمارے اسلاف نے کارنامہ انجام دیا، ان کی تعریف کا دور ختم ہو گیا.
اب ہمیں کیا کرنا اس کو سوچو. فدانی، چھوڑو ان لوگوں پر فخر کرنے کو کہ زمانے گزشتہ قدیم زمانہ انہیں لے کر چلا گیا اس حال میں کہ وہ قابل تعریف تھے. وہ تو اچھے تھے، ان کی تعریف ہوئی، اور ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہماری تعریف کہاں سے ہوگی؟ حمیدن یہ حال ہے. بہم میں جو ضمیر ہے ہم سے، قد ابتسمت وجوہ الدار بیضا لہو ورائننا فحبسنا سعودا. بیضن مانے سفید روشن، آبسا ناگواری کا اظہار کرنا، منہ بنانا، بسورنا، کہ زمانے کے چہرے ان کے لیے روشن تھے. کیا مطلب ہے؟ کہ زمانے نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا، مسکرائے ان کے سامنے کہ اچھے لوگ ہیں یہ. کہ زمانے کے چہرے یعنی ماضی میں لوگوں نے ان کا بڑا خندہ پیشانی سے استقبال کیا. اور آئینہ، اور جب انہی لوگوں نے ہم کو دیکھا فَعَبَسْنَ سُودًا، تو ان کا چہرہ سیاہ، تاریک و کالا ہو گیا. یعنی اب دیکھ کر ناگواری ہوتی کیسے بوجھ ہے یہ لوگ، کوئی کارنامہ انجام دے ہی نہیں رہے. سودن یہ اسود کی جمع. وَقَدْ أَحِدُ لَنَا بِالتُّرَاثِ مُلْكٍ أَضَانَ فِي رِعَيَتِهِ الْفُحُودَ. وَقَدْ أَحِدُ بِالتُّرَاثِ مُلْكٍ، احد الی الحکم مانے کسی کے حوالے کرنا، سپرد کرنا. ان لوگوں نے ہمارے ذمے ایسے ملک کی وراثت کی تھی کہ ہمیں بچانا ہے. ان لوگوں نے ہمارے ذمے ایسے ملک کی حفاظت کی کہ اذان فی رعایت العہود، کہ ہم نے اس کی حفاظت اور اس کے خیال اور اس کی رعایت میں عہد و پیمان کو ضائع کر دیا. یعنی ہم نے وارث تو بن گئے اپنے اسلاف کے، لیکن ہمیں جو امانت ملی تھی، جو وراثت ملی تھی اقتدار اور رہبری و قیادت کی، ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، اس کو کھو دیا، بدعہدی کی. تو ہم نے اس کی حفاظت میں شکنی کیا، یا ہم نے صدیاں گزار کے بچا نہیں سکے. اذان فی العہود وعاشوا سادۃ بکل ارض، کوئی روئے زمین پر جہاں بھی تھے قائد، حکام، حکمراں اور لیڈر بن کے رہے، عرب میں بھی اور عجمی ممالک میں بھی. تو عاشوا سادۃ فی کل ارض، پھر زمین پر ہر حصے میں رہنما قائد بن کر رہے. وعشنا فی مواطن عبیدا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا تو چھوڑو، ہم تو اپنے ہی وطن، اپنے ہی ملک میں غلام بنے ہوئے ہیں. آپ کو عکاسی کی ہے کہ اگرچہ نام کی کا اقتدار تو ہے، لیکن ڈور کہیں اور ہے، یہاں سے ہلائی جاتی ہے تو ہلتے ہیں. تو وعشنا فی مواطننا عبیدا، اور ہم تو خود اپنے ہی وطن میں غلامانہ کے غلام بن کر جی رہے ہیں. واشتہر بتلامید الاستاذ الرصافی فی العہد الاخیر الاستاذ ولید الاعظمی. ایسے ہی اس عہد کے آخری دور میں معروف رصافی کے شاگردوں میں استاد ولید الاعظمی. اعظمی یہ عراق میں الاعظمیہ محلہ ہے، اس کی طرف منسوب ہے، یہ اعظم گڑھ والے نہیں. ان کی ولادت 1939 میں، انتقال 2004 میں ہوا ہے. الذی جند مؤہلات الشعریہ للاسلام، کہ انہوں نے اپنی شعری صلاحیتوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا. جنت میں لگا دینا، وقف کر دینا. وَيَتَغَنَّ بِأَمْجَادِهِ وَيُنَادِ بِكَلِمَتِهِ، چنانچہ یہ اپنے اشعار اور اپنے قصیدوں میں اسلام کے کارناموں اور اسلام کی آواز، کلمے، یعنی اس کی رفعت و بلندی کی آواز لگاتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اور رائے وغیرہ میں ان کے اشعار پہلے بہت نشر ہوا کرتے تھے.